مولانا فضل سبحان کے بیانات سننے کے لیے مولانا فضل سبحان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يؤمن بالله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة بعثت برفع قوم وبخفض آخرين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي هاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اس آیت میں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اس کائنات کی روح اور خلاصہ ہے، اور وہ کیا کہ جو بھی اللہ پر ایمان لے آیا وَيَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور طاغوت کا انکار کیا، تو اسی نے اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لیا۔ تمسک کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ عضوا علیہا بالنواجذ، فمن تمسک بسنتی، تو فرمایا کہ اللہ کی مضبوط رسی کو تھامنا وہ دو باتوں کا متقاضی ہے، ایک اللہ کی ذات پر ایمان کامل رکھنا، اور دوسرا طاغوت اور کفر کا مکمل انکار کرنا، اس کو ڈینائی کرنا۔ اب طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت طغیان سے مشتق ہے۔ طغیان سرکشی کو کہتے ہیں، حد سے تجاوز کو کہتے ہیں، لمٹ کراس کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، اسے سمجھاؤ وہ حد سے تجاوز کر چکا ہے۔ انہو طغا، اور قرآن میں 30ویں پارے میں سورۃ النازعات میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَى
وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی. جو بھی حد سے تجاوز کرتا ہے، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، طاغوت اصل تو شیطان ہے، جس نے اللہ کی نافرمانی بھی کی اور اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کی وہ پوری کوشش کر رہا ہے. وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اس نے نعوذ باللہ اللہ کو چیلنج کیا کہ میں آپ کی یہ جتنی مخلوق ہے ان کو گمراہ کر دوں گا، ان کو امیدوں کے اندر، خواہشات کے اندر، تمناؤں کے اندر مبتلا کر دوں گا. لیکن اللہ نے فرمایا جو نیک بندے ہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا بس نہیں چلے گا. تو یہ جو حق اور باطل کا ٹاکرا ہے یہ ازل سے چلا آ رہا ہے. تو اسی لیے کلمے میں صرف اللہ کی وحدانیت کو ماننا اور نبی کی رسالت کو تسلیم کرنا، اس پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ غیر اللہ کی نفی پہلے ہے. لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا اللہ، مگر اللہ ہے. طاغوت کی، غیر اللہ کی نفی پہلے ہے اور اللہ کی توحید بعد میں ہے. جب تک غیر اللہ کی نفی نہیں ہوگی، اللہ کی توحید مکمل نہیں ہوگی. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اور پھر وہ بھی طاغوت ہے جو لوگوں کو کہیں میری عبادت کرو، یا جس کی لوگ عبادت کریں اور وہ اس پر راضی ہو جائے، یا جو اللہ کی بندگی میں رکاوٹ بنے، لوگوں کو روکتا ہے. یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتا ہے، مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے، مدرسوں سے لوگوں کو روکتا ہے، تبلیغ سے لوگوں کو روکتا ہے، خانقاہ سے لوگوں کو روکتا ہے، دین پر چلنے سے لوگوں کو روکتا ہے، علماء کے قریب جانے سے لوگوں کو روکتا ہے. ہر وقت ایک پروپیگنڈا جاری ہوتا ہے. علماء ایسے، مولوی ایسے، مسجد ایسی، مدرسہ ایسا، تبلیغ والے ایسے، خانقاہ والے ایسے، صوفیاء ایسے، اللہ کے ولی ایسے. ان لوگوں کا ایجنڈا ہوتا ہے، ان لوگوں کی پوری تربیت اس پر ہوتی ہے کہ آپ نے کسی طرح لوگوں کو دین والوں سے بدظن کرنا ہے. سب سے بڑے طاغوت یہ ہے جو ہر برائی کا الزام علماء کے سر پر ڈال دے، ہر معاشی ابتری کا ذمہ دار علماء کو ٹھہرا دے، سائنسی ترقی میں پیچھے رہ جانے کا الزام مدرسوں کے سر پر ڈال دے. اصل طاغوت یہ لوگ ہیں. تو بہرحال ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے، جو نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے پر اتر آئے، یا جو اللہ کی پابندیاں ہیں اس کا انکار کر دے، وہ طاغوت ہیں، وہ شیطان ہیں، اور وہ جو ہے گمراہی ہے. قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو
جو گمان کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اس کتاب پر جو آپ پر نازل ہوئی اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی، گمان تو یہ کرتے ہیں، دعویٰ تو یہ کرتے ہیں، لیکن ان کی چاہت ہے کہ لوگوں کو طاغوت کے فیصلوں کی طرف لے جائے۔ وہ قرآن اور حدیث سے فیصلے نہیں کریں گے۔ جب دین کی بات آئے گی وہ کہیں گے جی آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن برادری کو بھی ناراض نہیں کر سکتے۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہے سود پر اللہ کی لعنت ہے، لینے اور دینے والوں پر، رشوت لینے اور دینے والوں پر، لیکن پیٹ بھی پالنا ہے، بچوں کی فیسز بھی دینی ہے، گھر کو بھی چلانا ہے۔ پھر وہ اس طرح کی اپنی طرف سے تعویلات پیش کریں گے، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم نے طاغوت کی بات نہیں ماننی۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے لیے لڑتے ہیں۔ آپ فلسطین میں دیکھیں، مجاہد اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ اٹھائے تو وہ دہشت گرد ہے، وہ تنگ نظر ہے، وہ آتنکوادی ہے، وہ ٹیرورسٹ ہے۔ اور دنیا کفر جمع ہو کر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹے، کبھی افغانستان میں، کبھی عراق میں، کبھی شام میں، کبھی لیبیا میں، کبھی بوسنیا اور کوسوو میں، کبھی کشمیر میں اور کبھی فلسطین میں، ان کے خلاف یہ دانشور آواز نہیں اٹھاتے، بلکہ یہ طاغوتی ایجنٹ کہتے ہیں اسرائیل کو کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ بظاہر تو وہ بڑا مصلح بن رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی زبان پر اسرائیل کی مذمت نہیں آ سکتی۔ جہاد ایسی چیز ہے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ جہاد کے ذریعے سے منافق اور مومن کو الگ کر دیں گے۔ منافق نماز تو پڑھ لے گا دکھلاوے کے لیے، روزے کی ایکٹنگ بھی کر لے گا، زکات بھی دے دے گا، حج اور عمرے پر بھی شاید چلا جائے، لیکن جہاد پر وہ مر جائے گا نہیں جائے گا، کیونکہ منافق بزدل ہوتا ہے اور جہاد میں جان کی بازی لگانی پڑتی۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ایمان والے اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور کافر شیطان کے لیے لڑتے ہیں۔ ہم جہاد میں جاننے سے ڈرتے ہیں، کافروں کی عورتیں مسلمانوں کو مارنے کے لیے ان کی افواج میں شامل ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ترکتم الجہاد، اگر تم جہاد کو چھوڑ دو گے اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دیں گے، ہر جگہ تمہاری پٹائی ہوگی، ہر جگہ تم مار کھا رہے ہوں گے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اللہ کی اطاعت کو تسلیم تو کرتا ہے کہ جی وہ میرا رب ہے، لیکن اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، تو یہ مومن ہے لیکن فسق اور فجور میں مبتلا ہے، نافرمانی میں مبتلا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت سے انحراف کرتا ہے، باغی ہو جاتا ہے اور دوسروں کی بندگی میں لگ جاتا ہے، تو فرمایا ایسا آدمی کفر اور شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی ہے جو باغی بن کر لوگوں پر اپنا حکم چلاتا ہے، یہ طاغوت ہے، اور اس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تحقیق ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں اس حکم کے ساتھ کہ لوگوں کو بتاؤ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو،
وجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچ جاؤ، کفر کے نظام سے بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ ہر نبی نے آ کر صرف یہ حکم نہیں دیا اللہ کی عبادت کرو، ساتھ میں یہ بھی کہا اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ، ساتھ میں یہ بھی کہا طاغوت سے بچو، اجتناب کرو۔ اور طاغوت کا کام کیا ہوتا ہے؟ شیطانی قوتوں کا کام، یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ بھائی جو اللہ والے ہوں گے، اللہ ولی الذین آمنوا، وہ آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں گے، کہیں گے زنا نہیں کرو، شادی کر لو، یہ روشنی ہے۔ وہ کہیں گے مندر میں نہیں جاؤ، مسجد میں آ کر ماتھا ٹیک دو، یہ روشنی ہے۔ وہ کہیں گے دنیا جہاں کے ایونٹ میں گھومتے ہو، حج اب تک تم نے نہیں کیا، حج تمہارے اوپر فرض ہے، یہ کر لو، یہ روشنی ہے۔ اسراف اور تبذیر نہ کرو، کروڑوں اربوں روپے رسومات پر نہیں لگاؤ، زکات دو، صدقہ اور خیرات کرو، یہ روشنی ہے۔ گالم گلوچ یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں احاسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے ہو، نرمی سے بات کرو، یہ روشنی ہے۔ ایمان والے تمہیں روشنی کی طرف لائیں گے۔ اور طاغوت والے اولیاء الطاغوت، کافروں کے دوست طاغوت ہیں، وہ آپ کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کے جائیں گے۔ او جی چھوڑو ان مولویوں کی بات، او جی کیا کرنا ہے نماز پڑھ کے، او جی گرمی کو دیکھو اور روزوں کو دیکھو، روزوں سے اللہ کو کیا ملے گا، او جی حج پر لاکھوں روپے لگانے سے بہتر ہے تم یہ کام کر لو، وہ تمہیں اندھیروں کی طرف لائیں گے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، سورہ جاثیہ میں اللہ کریم فرماتے ہیں، دعوت فکر دیتے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ بھائی آج کل الہاد زور پکڑ چکا ہے، ایتھیزم، اللہ کے وجود کے لوگ منکر ہو گئے، کہتے دنیا ایکسیڈنٹلی خود بخود وجود میں آئی ہے، دنیا کا نظام آٹومیٹکلی خود بخود چل رہا ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی مارنے والا نہیں، کوئی صحت دینے والا نہیں، کوئی بیماری دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے وجود کے ہی منکر ہے۔ پہلے تو رسول کا انکار ہوتا تھا، قرآن کا انکار ہوتا تھا، فرشتوں کا انکار ہوتا تھا، آسمانی کتابوں کا انکار ہوتا تھا، تقدیر کا انکار ہوتا تھا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار ہوتا تھا، یوم جزا اور حساب کتاب کا انکار ہوتا تھا، ختم نبوت کا انکار ہوتا تھا۔ اب وہ کہتے سرے سے اللہ کے وجود کا انکار کر لو، باقی چیزوں کا انکار خود بخود ہو جائے گا۔ اور اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے۔ آپ ان کو کہو قرآن کا یہ جو ترجمہ ہے آپ غلط کر رہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے۔ بھائی آپ اس حدیث کی غلط تشریح کر رہے ہو، کہتے نہیں میری عقل تو یہ کہتی ہے۔ ایسے اسکالرز آپ کو درجنوں میں ملیں گے، ہول سیل کی طرح ملیں گے، جو کہیں گے میرے فہم کے مطابق، میرے ذوق کے مطابق، میری سمجھ کے مطابق، میرے علم کے مطابق، میری نالج کے مطابق، اکارڈنگ ٹو مائی اسکول آف تھاٹ۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں نہیں، قرآن کو سب سے اچھا سمجھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سب سے اچھا سمجھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے، جو دن رات صبح اور شام سفر اور حضر میں ساتھ تھے۔ بھائی بیٹے کی عمر ہوتی ہے 40 سال، وہ باپ کو دیکھتا ہے 40 سال سے، اور باپ بیٹے کو دیکھتا ہے
40 سال سے بیٹا اس کے سامنے پیدا ہوا، اس کی گود میں پلا بڑا، پروان چڑھا، لیکن باپ اپنے بیٹے کی شکل ہو بہو ایسی نہیں بتا سکتا جیسے صحابہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ اور ایک ایک بال کو نقشہ بیان کیا ہے۔ محبت اس کو کہتے ہیں۔ آپ سچ بتاؤ، آپ سے اچانک کوئی پوچھے آپ کے ابو کی داڑھی اس میں کتنے بال سفید ہے، آپ بتا سکتے ہو؟ آپ کے بیٹے کے چہرے پر کوئی زخم کا نشان ہے، آپ بتا سکتے ہو؟ آپ کے بیٹے کا قد کتنا ہے، آپ بتا سکتے ہو؟ آپ کے والد صاحب کے کان اس میں کوئی خاص بات ہے، آپ بتا سکتے ہو؟ قربان جاؤں صحابہ پر، آقا کا قد اتنا ہے، آقا کا پیٹ اور سینہ برابر ہے، اور داڑھی میں پہلے 14 اور پھر 17 اور پھر 20 بال سفید ہو گئے تھے، اور دانتوں میں آپ کے گیب تھا، اور ذلیع الفم اور ہونٹ آپ کے خوبصورت تھے، اور ناک آپ کی اقنل نہیں جیسے اس سے نور پھوٹ رہا ہے، اور انگلیاں تھوڑی سی لمبی اور ہتھیلیاں گوشت سے پرتی، اور مسیح القدمین، اور ایڑیوں پر جیسے کسی نے تازہ پانی ڈال دیا ہو، اور بال کبھی آپ کے کان کی لو تک، کبھی اس سے بڑے، کبھی اور زیادہ بڑے ہو جاتے تھے۔ فتح مکہ میں آپ اس اونٹنی پر تھے، حجت الوداع میں آپ اس اونٹنی پر تھے، اس موقع پر امامہ سفید تھا، اس موقع پر امامہ کالا تھا، اس موقع پر امامہ اتنا لمبا، اس موقع پر امامہ اتنا چھوٹا، کبھی یہ جوڑا پہنا، کبھی یہ خوشبو لگائی، کھانے میں اتنے لقمے لیے، لقمہ ایسے لیا، دعا یہ بتائی، ایک ایک چیز کو بیان کیا۔ تو اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کو سب سے اچھا سمجھا تو محمد الرسول اللہ نے، محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کو لفظ بلفظ اگر سمجھا تو صحابہ اکرام نے، اور صحابہ اکرام کے طریقے کو ہم تک منتقل کیا تابعین نے، ائمہ حضرات نے۔ اور جو اللہ فقیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی حدیث میں تبدیلیاں آ گئی ہے، اور ہم اس امام کو کیوں مانے، ہم اس امام کو کیوں مانے، ہم ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کو مانیں گے۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ بولو۔ آپ ان کو کہو اچھا ڈائریکٹ قرآن کو مانو گے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، ذرا قرآن پڑھو۔ جی مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ اچھا چلو قرآن کا ترجمہ کرو۔ جی مجھے تو ترجمہ بھی نہیں آتا۔ اچھا یہ حدیث عربی میں پڑھو۔ جی مجھے تو حدیث عربی میں پڑھنی بھی نہیں آتی۔ اچھا یہ حدیث کی قسمیں بتاؤ، حدیث صحیح بنقل عدل تام ضبط متصل سند غیر معلل ولا شاذ۔ جی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، تو تم کیسے ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کو مانو گے؟ جی مجھے تو اس نے کہا ہے، 1400 سال بعد جو پیدا ہوا اس کی مان رہے ہو، اور نبی کے زمانے کے جو قریب تھا، 40 سال جس نے صحابہ کی صحبت میں گزارے، اس امام ابو حنیفہ کی بات پر تمہیں یقین نہیں آتا؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ اسی لیے یہ ایک سیریل وائز کنیکٹڈ چیزیں ہیں، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ میرا اپنا مزاج یہ ہے کہ میں فروعی مسائل پر زیادہ بات نہیں کرتا، عقیدے پر بات کرتا ہوں۔ فروعی مسائل پر زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی آپ کو ایسے دھوکے میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ گویا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو آپ لوگ کر رہے ہوں وہ غلط ہے۔ اسی لیے اس کی اصلاح ضروری ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب امت میں 5 قسم کی بیماریاں پھیل جائے گی تو پھر اللہ کی طرف سے بھی عذاب آئے گا۔ کتنے قسم کی بیماریاں؟ آپ نے وہ بیماریاں گننی بھی ہے، دل کے کانوں سے سننی بھی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ میں سوچنا بھی ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں ہے یا نہیں، اور میرے اندر، میرے گھر والوں کے اندر، میرے خاندان کے اندر، اور میرے قبیلے کے اندر، اور میرے علاقے کے اندر، اور میرے شہر کے اندر، اور میرے ملک کے اندر موجود ہے بھی یا نہیں، اور اس پر جو عذاب اللہ کے رسول نے بتایا ہے اس میں بھی ہم مبتلا ہیں۔ فرمایا پہلی چیز کہ جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جائے گی،
تو طاعون کی وبا آئے گی. طاعون پیٹ کے مرض کو بھی کہتے ہیں اور ہر وبا کو بھی کہتے ہیں. کرونا آئے گا، چکن گونیا آئے گا، ہیپاٹائٹس آئے گا، ملیریا آئے گا. ملیریا مچھر، ایک مچھر جس نے نمرود کو بھی پاگل کیا تھا وہ پوری قوم کو پریشان کر دے گا. ڈینگی وائرس آئے گا، کانگو وائرس آئے گا. ایسے نام جو تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنے ہوں گے وہ سارے آ جائیں گے. اور دوسری چیز فاقہ، مہنگائی، لوگ خودکشی کر رہے ہیں، تندرستی ہے، خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں. عورتیں نعوذ باللہ عزتیں بیچنے پر مجبور ہیں. لوگ اپنے بچوں کو بیچنے پر مجبور ہیں. جو بیچتا نہیں وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو ذبح کر کے خودکشی کر رہا ہے. وہ قادیانی بن رہا ہے، وہ یہودی بن رہا ہے، وہ عیسائی بن رہا ہے، وہ ختم نبوت کا منکر ہو رہا ہے. پیسے کے لیے وہ ایمان کو داؤ پر لگا رہا ہے. اور فحاشی ہے یا نہیں؟ ڈرامے ہمارے بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں جی. میرے خیال میں ان میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس نے زندگی میں کبھی ڈرامہ دیکھا ہو.